يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر من کیا ہے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر من کیا ہے. شمسیر سے نا اول تاؤس رباط آگی. برادران ملت نور نبی سے معمول اس روح پر بندنے اس ناچیز کو مسلمانوں کے سوال کے آسان اور اس کا حل کے موضوع پر کلام کرنا ہے. یعنی اس قوم کی داستان عرب سنانا ہے جس کو پہلے امت کا لقب آتا ہوا ہے. اس قوم مسلم کی معمولیت کو مربوط ہے اور مقبولیت کو بیان کرنا ہے جس کی حکومت و قیادت عظمت و شوکت کے گواہ عرب و عجم ہند و سندھ اسپین و افریقہ ہے. دوستو آئیے ہم ان اسباب و عوامل کو تلاش کریں جن کی وجہ سے امت اسلامیہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا. ہم غور کریں آخر وہ کون سی وجوہات ہے جن کی بدولت ہمارا اقتدار چلا رہا, ہماری عزت جاتی رہی, وہ دبدبہ ختم ہو گیا, حاکم سے محبوب مقابل سے محبوب بننا پڑا. اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو عظمت و عزت اور قدر و منزلت کی درجے پر پہنچایا تھا. وہ کون سے اسباب تھے جن کی بدولت مسلمانوں کو امامت و قیادت جہاں محمد کا ہوا تھا. اس کے علاوہ ہم مسلمانوں کے پسماندگی اور درماندگی سوال انکار کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے آئیے ہم تاریخ کا طویل سفر گئے 1400 سال قبل کا اس ماحول میں چلے جس ماحول میں آفتاب رسالت ماحول ہدایت سلام کے جوشوں سے شروع ہوتا ہے. اس خدا میں چلے جب کہ کوئی صفحہ سے توحید بلند ہوتا ہے اور ہمارے خلاف وہ ایمان پھوٹتا ہے. کیسا معاشرہ تھا, کیسا ماحول تھا, کیسی فضا تھی, کیسے لوگ تھے. تاریخ دانوں اور سیرت نگاروں نے اصل جاہلی کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, ضلالت اور جہالت کے پانیوں میں بھٹک رہا تھا, انسانیت کے مردہ لاشا پر شیطان کا ننگا رخ جاری تھا. انسان نما درندے اپنے معصوم بچوں کو زندہ برپور کر دیتے, مردار کوئی اصنام پرستی تقویت کری شراب نوشی کا دور دارا تھا. معمولی باتوں پر بس و چہرے کے شعلے بھڑکتے رہتے تھے. یہودیت و مسیحیت میں تاریخ ہو چکی تھی, کفر شرک کی آندیاں چل رہی تھی, گلشن انسانیت پر خزاں تاری تھی. سچ تو یہ ہے کہ دنیا ہلاکت کے دہانے پر تھی. دوستو آج اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے خاندانوں, قبیلوں, فرقوں و بڑے آدموں کو اس طرح کھڑا کر دیا. دوستو وہ امام و توحید کی طاقت تھی, وہ آسمانی قانون تھا, وہ ربانی دستور تھا. مولانا عادل کیا بول رہا ہے, ادھر کر خدا سے سوری قوم آیا اور ایک دوسرے کی نیاز آیا. لیکن جب ہم نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا, اس قرآن سے رشتہ توڑ دیا, چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا, قرآن و حدیث کے فیصلے کو بھلا دیا اور دنیا کے رنگینی میں پڑ گئے, تو دوستو میرا کیا ہوا؟ ابھی وقت ہے خلوص اللہیت کے بہتر بن جائے. علم و ذہنی ثقافتی و تمدنی اعتبار سے تاریخ کا الٹا سفر کرے. اہل صحابہ و اہل رسول ہمارا سرمایہ ہو, محمد رسول ہمارا سرمایہ ہو, محمد رسول ہماری زندگی ہو. میں اس شعر کے ساتھ تقریر ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.